اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے الحمدللہ سب سے پہلی مخلوق چار معصومین علیہ السلام کو خلق کیا۔ ہم لوگ کچھ چیزیں اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جانیں کہ امام کس طرح سے اپنے نانا اور اپنے بابا کے جانشین قرار پائے کہ جو صفات رسول اللہ میں تھی وہ سب صفات امام حسن علیہ السلام میں بھی موجود تھیں۔ کہ برا ابن عازب کہتے ہیں، یعنی رویہ عن البراء ابن عازب قال رأیت رسول اللہ واضعا للحسن علی عاتقہ ویضع فمہ علی فمہ ویقول من احبنی فلیحبہ۔ یعنی براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسالت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو شانہ اقدس پر لیے منہ پہ منہ رکھے ہوئے اور فرماتے ہیں جو شخص مجھے دوست رکھے چاہیے کہ وہ حسن کو دوست رکھے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی یہ والی حدیث تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین کے نزدیک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اپنی اولاد۔ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ دیکھو ان کی مخالفت نہیں کرنا، نہ معلوم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یقیناً ہم نے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے جنہیں اپنا وصی و جانشین بتایا ہم نے انہی کو ہی خلیفہ بلا فصل مانا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جس وقت علی علیہ السلام نے کا آخری وقت ہے کہ علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، اس میں اپنی تمام اولاد اور شیعہ کی اکثریت کو گواہ بنایا، اور علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے مجھے نبی کونین نے وصیت فرمائی تھی کہ میں دم آخر صحف انبیاء اور دیگر اشیاء وغیرہ جو کچھ انہوں نے میرے سپرد کیا ہے وہ میں آپ کے سپرد کر دوں، اور یہ بھی انہی کا حکم ہے کہ تو یہ تمام تبرکات اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سپرد کرے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ کو نانا کا حکم ہے یہ تمام تبرکات انبیاء اپنے بیٹے سید سجاد کے حوالے کرنا۔ پھر جناب سید سجاد جو علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت 2 سال کے تھے، تو ان سے فرمایا بیٹے تم یہ تبرکات انبیاء اپنے بیٹے محمد کو دینا اور اسے میری طرف سے اور نانا کی طرف سے سلام بھی کہنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یقیناً ہم لوگ امامت جو ہے یا نبوت جو ہے وہ عمر کی محتاج نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کو اپنی طرف سے علم دے کر بھیجتا ہے، وہ تمام علوم کے عالم ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ حذیفہ بن یمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان اور بھی سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ گھر کے دروازے سے امام حسن علیہ السلام باہر آئے۔ چھوٹے سے بچے ہیں مگر ایسی پروقار ایک دم ایسی، یعنی جیسے سنجیدہ انسان، بزرگ انسان، کوئی ہستی جب چلتی ہے
تو اس طرح پروقار متانت سے چل رہے تھے. تو رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی تعریف کی، ان کی تعریف میں کچھ کلمات کہے، اور پھر رسول اللہ بھی تعریف کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بدوی سامنے سے آ رہا ہے. بدو جس کو جو عرب کے گاؤں میں ایک دم رہتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا دیکھو یہ بدو آ رہا ہے، بہت ہی یہ بد اخلاقی سے گفتگو کرے گا، لیکن تم لوگ ہے نا اپنے غصے پر قابو رکھنا. اتنے میں وہ بدو آ گیا رسول اللہ کے قریب. اس نے آ کے رسول اللہ کو سلام بھی نہیں کیا. کہنے لگا تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابیوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ خود رسول اللہ نے کہا بتا میں محمد ہوں. کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا اس وقت میرے بغض کا عالم اور تھا، اور اب تجھے دیکھ کر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بغض کئی 100 گنا بڑھ گیا ہے. تو حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ اتنا ہم لوگوں کو غصہ آیا اس کی یہ بد کلامی پر، مگر رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، حوصلے سے بیٹھ سکتے ہو تو یہاں بیٹھو، خاموش رہنا ہے تو یہاں رہو. وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تم سے نہیں کر رہا ہے. اور آپ اس عرب بدو کو دیکھ کے مسکرائے. بدو نے کہا اے محمد تو سمجھتا ہے کہ تو نبی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، تیرے پاس نبوت کی ایک دلیل بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرے پاس نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ بدو نے کہا تم یہ نہیں پوچھو، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، میں مان لوں گا. تو رسول اللہ نے کہا بدو اگر تو پسند کرے تو میرا ایک عضو ہی تجھے میری نبوت کی دلیل دے دے گا. تو بدو نے کہا کیا اعضا بھی بولتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا آج یہ بھی دیکھ لیں کہ اعضا بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں. پھر رسول اللہ امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حسن بیٹے اس بدو سے بات کرو. بدو نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، اتنا چھوٹا بچہ، اس نے اپنی توہین سمجھی. کہنے لگا میں تو میرے ساتھ آپ جو ہے اس بچے کو وہ کریں گے. اتنے میں امام حسن علیہ السلام نے بدو سے مخاطب ہوئے. امام اس سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں امام حسن علیہ السلام. کہتے ہیں تیرا مخاطب نہ خود غبی ہے نہ غبی باپ کا بیٹا ہے، بلکہ تیرا مخاطب فقیہ ہے، البتہ تو جاہل ہے. اگر تو کسی بات سے جاہل ہے تو یقین رکھ میرے پاس جہالت اور ہر سائل کے سوال کا حل موجود ہے. یہ ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے نہیں ناپا جا سکتا، بلکہ یہ وہ میراث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہے. تیری زبان گستاخ ہے، تیری عادات بگڑی ہوئی ہیں، تو فریب خوردہ ہے. تجھے بتا دوں کہ سب کچھ کے باوجود تو یہاں سے دولت ایمان لے کر جائے گا. بدو نے مسکرا کے کہا چلو یہی فرض کر لیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے ایک محفل منعقد کی تھی، اور اس محفل میں تم لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں ہوئیں کہ دیکھو محمد بہت بڑا بردبار ہے اور سارے عرب جو ہیں تو اس کے دشمن ہیں، لیکن تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو محمد سے جا کر انتقام لے لے. تو اس وقت تو نے یہ کہا کہ میں خود جا کر اسے قتل کرتا ہوں. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو یہاں کیسے آیا. جب تو تاریک رات میں، ایک دم اندھیری رات میں گھر سے نکلا تو انتہائی تیز اور تند آندھی چلی. یعنی اب ایک تو رات اندھیری ہے اور اتنی تیز آندھی چلی کہ اب جو تھا تو راستہ بھی تیرے لیے ایک دم اندھیرا ہو گیا، تاریک ہو گیا، اور اس پہ ہوائیں تھیں، رات کی سیاہی تھی. انہیں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. جب دن میں اگر دھول اڑتی ہے، جب بہت زیادہ آندھی چلتی ہے تو ہم کو دن میں کچھ نہیں نظر نہیں آتا ہے، نہ کہ یہ رات، اندھیری رات، اور اس اندھیری رات میں تیز تاریک ہوائیں چل رہی ہیں. تو حیران و پریشان ہو گیا، نہ تیرے لیے آگے جانے کا سامان، اب تیرے لیے بڑھنا بھی ممکن نہیں، نہ تو پیچھے ہٹ سکتا تھا.
نہ تجھے کسی چلنے والے کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ کہیں تجھے آگ کی چنگاری نظر آ رہی تھی۔ شب تاریک یعنی رات کی تاریکی جو ہے تو تجھ پر چھا گئی، اور ستارے جو گرد کے پیچھے، یعنی اتنی دھول تھی، اتنی ہوا میں مٹی تھی کہ ستارے تیری آنکھوں سے چھپ گئے، کیونکہ پہلے کے لوگ آسمان کے ستارے کی رہنمائی کرتے نہ راستہ چلتے تھے، تو جب ستارے ہی تیری رہنمائی کی جو ستارے تھے وہ چھپ گئے، تب تو ستاروں سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا تھا، اب تجھے کوئی راستہ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، تو ٹیلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ جب آندھی رک گئی تو تجھے پتہ چلا کہ تو کتنا بھٹک چکا ہے، کانٹوں نے برا حال کر رکھا تھا، ٹیلوں سے تجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ رات ختم ہوئی اللہ اللہ کر کے، تو اسی طرح بھٹکتا پھر رہا تھا کہ تجھے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے، تو خوش ہو گیا، تیری راہ تیرے سامنے تھی، تیرا غم ختم ہو گیا۔ بدو نے کہا اے بچے، تو نے تو اسی طرح بتایا ہے جیسے کہ تو پورے سفر میں میرے ساتھ بھی تھا اور میرے اندر بھی تھا۔ دیکھیں آیا تھا کتنا بڑا دشمن، مگر جب امام حسن علیہ السلام نے اس طرح سے اس کی بات کی اس سے اور اس کو علم غیب سے آگاہ کیا، تو اس نے بھی اقرار کر لیا، یعنی میرے جیسا لگ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ تھا اور میرے اندر بھی تھا۔ یعنی اندر کی بات ہم سب نہیں جان سکتے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے بازو میں، مگر ہم دلوں کے حال سے واقف نہیں ہیں۔ ہم چہرے سے بھی چہرے کو تاڑ لیں گے کہ آج وہ رنجیدہ ہے، وہ آج خوش ہے، مگر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ مگر وہ کیا کہہ رہا ہے بدو، یعنی کتنا زیادہ اس کو امام کی باتوں کا اثر ہوا۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی قسم، جس طرح میرے اندرونی جو خوف کا نقشہ تو نے کھینچا ہے، یعنی میرے جسم کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، اسی طرح تو کوئی میرا ساتھی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ یعنی جیسے تو نے مجھے ساری چیزیں بتائی ہیں، میرا ساتھ میں رہنے والا، میرے ساتھ چلنے والا، وہ بھی یہ سب باتیں بتا نہیں سکتا تھا۔ یہ علم غیب کہاں سے لیا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ مخزن علم ہی ہے جس کی آغوش میں میں بیٹھا ہوں، یعنی رسول اللہ کو بتایا کہ میں ان کی گود میں، جس کی گود میں بیٹھا ہوں، یہ علم کے خزانے دار ہیں، اللہ کے علم کا خزانہ، سوچو علم کے خزانے دار، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بدو نے کہا بچے بھلا اسلام کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ بدو نے فوراً کلمہ پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ حسب ضرورت اسے احکام اسلام تعلیم دیے، واپس بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی قوم کے چند اور لوگوں کو ساتھ ملایا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ یقیناً امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کی صفات امام حسن علیہ السلام میں موجود ہیں، جو حدیثیں امام حسن علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں، یعنی کہ ہم امامت پر شک نہیں کر سکتے ہیں، اگر امامت پر شک کیا تو یقیناً ہم خارج ہو جائیں گے اسلام سے، ہم منافق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جیسا مرتبہ علی علیہ السلام نے بتا دیا کہ علی علیہ السلام ان کے بعد کے 11 امام پاک اور پاکیزہ، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نقلی حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ معاویہ لعنت اللہ امام کے مقابل میں رہا ہے، اس نے امام کے ساتھ بہت ہی فریب کیا ہے، اس نے طرح طرح کے برے لقبوں کو لکھوایا ہے امام پر، اور امام کے والد پہ ہمیشہ سب و شتم کروایا ہے۔ تو ہم لوگ کبھی بھی کوئی بھی ایسی حدیث جو امام کی امامت میں یا امام کے کردار، امام کے صفات میں شک پیدا کرے، ہم کو ایسی حدیثوں کو کبھی بھی نہیں سننا ہے، نہ اس کو لینا ہے کبھی بھی۔ پھر انشاءاللہ ہم لوگ
اپنے امام کے ساتھ میں، امام کے آوان و انصار میں شمار رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل